یہ مسلمان کفار سے زیادہ ناپاک اور خطرناک ہے۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہے اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں نظر آ جاتا تھا۔ کرک سے چند میل دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا کہ اس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھی جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہے۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہرے پر نقاب تھے اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے گھوڑوں کی قطاریں تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھی۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں بجاتے اور کہہ لگاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوٹا ہوا قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہے۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں اس کی بہنیں تھی۔ آفاق زخمی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہن ہے، یہ مسلمان ہے۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھوسا مارا، وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، اسے نہ مارو۔ ایک بہن چلا رہی تھی، آفاق خاموش ہو جاؤ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر آفاق چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تماشائیوں میں مسلمان بھی تھے جو اپنا خون پی رہے تھے مگر بے بس تھے۔ ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے اور ان میں عثمان سارم بھی تھا۔ اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں لال تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ عثمان سارم تھوڑی دور تک اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا۔ اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آواز سنی۔ آفاق کے چہرے کو خون سے لال دیکھا، اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا، لیکن اس طرح دیکھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد جاتے دیکھا نہ گرجے میں۔ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا۔ اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتے مرمت کروانا ہوتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے بولتے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ خلق کراندہ ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ عثمان سارم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا۔ قیدی آگے نکل گئے، گھوڑے جا رہے تھے۔ جب آخری گھوڑا گزر گیا
تو عثمان صارم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ موچی کسی کا جوتا مرمت کر رہا تھا۔ اس نے عثمان صارم کو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ عثمان نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، ان دونوں لڑکیوں کو آج رات آزاد کرانا ہے۔ جانتے ہو یہ لڑکیاں رات کو کہاں ہوگی؟ موچی نے سر اٹھائے بغیر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ عثمان صارم کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ جانتا ہوں، عثمان صارم نے جواب دیا، صلیبی بادشاہوں کے پاس ہوگی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ جگہ اندر سے نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھی ہے، موچی نے اپنے کام میں مگن رہ کر کہا۔ وہاں سے لڑکیوں کو نکالنا ممکن نہیں۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ عثمان صارم نے ایسے لہجے میں کہا جس میں جذبات اور لرزہ اور غصہ تھا۔ کہنے لگا، ہماری رہنمائی کرو۔ اگر ہم لڑکیوں تک پہنچ گئے اور پکڑے گئے تو لڑکیوں کی گردن کاٹ دیں گے، انہیں صلیبیوں کے پاس زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کتنے جوانوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ موچی نے پوچھا۔ جتنے جوان مانگو گے۔ کل رات؟ آج رات؟ عثمان صارم نے دبدبے سے کہا۔ آج ہی رات برجس، آج ہی رات امام کے پاس پہنچو، موچی نے کہا۔ کتنے جوان؟ برجس موچی نے سوچ کر کہا، 8۔ ہتھیار سن لو، خنجر، آتش گیر مادہ۔ عثمان صارم نے اپنے جوتے پہنے اور چل دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ عثمان صارم نے راستے میں اپنے ساتھ ہم جولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا۔ یہ اس مسجد کا امام تھا جس میں عثمان صارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی۔ عثمان نے امام کو اپنی زمین دوست جماعت کی امامت پیش کی تھی، جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لاہے عمل تیار کرتے تھے۔ اب ان دو لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان صارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا، جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا۔ وہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا۔ امام بے چینی میں اپنی ڈیوڑی پر ٹہل رہا تھا۔ عثمان صارم کو دیکھ کر رک گیا اور اسے کہا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھی۔ میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام، عثمان صارم نے کہا۔ برجس آ رہا ہے اور میرے ساتھ دوست بھی آ رہے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا۔ تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، لیکن ان دو لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے، یا آج ہی رات میری جان لے لے۔ اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر ان لڑکیوں کی آہ وزاری مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیں، عثمان صارم نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے۔ عثمان صارم کے دوسرے ساتھی اندر آئے۔ امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری دانش جواب دے گئی۔ مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بڑک اٹھتے ہیں، جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اب برداشت کرنے کی قوت نہیں رہی۔ تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو بہت سوچ سنبھل کر کرنا۔ ایک ایک کر کے 7 نوجوان اکٹھا ہو گئے اور ان کے فوراً بعد ہی موچی آ گیا۔ اس نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے۔ اس نے بوری پھینکی اور کمر سیدھی کی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے ہے۔ راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، موچی نہیں برجس تھا، علی بن سفیان کے محکمہ جاسوسی کے ایک خفیہ تجربے کار اور نہایت عقل مند جاسوس۔ اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ہی ان لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے
यह नाकामी का ही खतरा नहीं बल्कि यकीनी मौत का खतरा है। हम ये खतरा कबूल करते हैं मोहतरम ब्रिजेश, एक नौजवान ने कहा। आप इस फन के उस्ताद हैं, हमारी रहनुमाई करें। अगर अकल की बात सुनो तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, ब्रिजेश ने कहा। सलीबियों के पास बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। उनमें बास को उन्होंने बचपन में काफिले और घरों से अगवा किया था और उन्हें तालीम व तरबियत देकर हमारे खिलाफ जासूसी और हमारी किरदार कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोग एक एक लड़की को तो आजाद नहीं करा सकते। अगर तुम सब मेरे फन से फायदा उठाना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि 2 लड़कियों की खातिर तुम जैसे 8 जवान कुर्बान कर देना अकलमंदी नहीं, बुर्दबारी और तहम्मुल जरूरी है। मैं तहम्मुल को किस तरह कबूल कर सकता हूं? उस्मान सारिम ने भड़क कर कहा। मेरी तरह, ब्रिजेश ने कहा। क्या मैं पेशे का मोची हूं? मैं जब मिस्र में होता हूं तो मेरी सवारी के लिए अरबी घोड़ा तैयार रहता है और मेरे घर में 2 मुलाजिम है, मगर यहाँ 3 महीनों से रास्ते में बैठा लोगों के गलीज जूते मरम्मत करता रहता हूँ। मैं तुम्हें 2 लड़कियों की आजादी के लिए पूरे कर्क और उसके आगे के बहुत वसी इलाके को आजाद कराने के लिए जिंदा रखना चाहता हूँ। बर्दाश्त करो, इंतजार करो। उस्मान सारिम और उसके साथों दोस्त बर्दाश्त की हदों से निकल चुके थे। उनकी बातों से पता चलता था कि उनमें इंतजार की भी हिम्मत नहीं रही। वे किसी की रहनुमाई के बगैर ही उस जगह पर हमला करने को तैयार थे जहां तवक्को थी कि लड़कियां होगी। उन्होंने इमाम की भी बातें सुनने से इनकार कर दिया। आखिर ब्रिजेश ने उसे बताया कि इसके 2 जासूस उस जगह मामूली मुलाजिम हैं जहां सलीबी हुक्मरां रात को इकट्ठा होते हैं और शराब पीते हैं। ये दोनों जासूस ईसाइयों के बेस में शुरू की फतह के बाद वहां से भागने वाले ईसाइयों के साथ आए थे। उन्हें यहाँ नौकरी मिल गई थी और वे कामयाब जासूसी कर रहे थे। तुम सबने वो इमारत देखी है जहां वे सलीबी हुक्मरां जो हमारी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए बर्तानिया, इटली, जर्मनी वगैरह से आए हुए हैं रहते हैं। इस इमारत में एक बड़ा कमरा है जहां वे शाम के बाद इकट्ठा होते, शराब पीते और नाचते हैं। उनकी तफरीह के लिए लड़कियां मौजूद होती हैं। वे आधी रात तक वहीं उधम मचाते रहते हैं। तुमने देखा है कि वो जगह जरा ज्यादा बुलंदी पर है जहां से पूरा शहर नजर आता है। वहां फौज का पहरा भी होता है। इस इमारत तक पहुंचना मुमकिन नहीं। कोई आम आदमी बल्कि कोई खास शहरी भी इस इमारत के करीब नहीं जा सकता। ये मालूम कर सकता हूं कि वे 2 लड़कियां कहां होगी, मगर उन तक रसाई का तरीका सिर्फ यह है कि हमारी फौज बाहर से अभी हमला करते। इस सूरत में तमाम हुक्मरान और फौजी हुक्काम इस इमारत से चले जाएंगे और हमला रोकने में लग जाएंगे। मगर आज रात हमला नहीं हो सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सलाउद्दीन अयूबी कब हमला करेंगे। जरूरत हमले की है। इमाम ने ब्रिजेश से वजाहत चाही। दूसरे लफ्जों में जरूरत यह है कि इस इमारत में जितने लोग हैं वे वहां से चले जाए और लड़कियां वहीं रह जाए। इस सूरत में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस इमारत में दाखिल होकर लड़कियों को उठा लाए? जी हाँ, ब्रिजेश ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर खुद एतमादी से कहा। अगर शहर के अंदर कोई बड़ा शदीद और खतरनाक हंगामा हो जाए, कहीं आग लग जाए और आग जंगी साजो सामान को लगे, तो शायद हुक्मरां और दीगर लोग वहां से निकलकर मौका वारदात पर चले जाएं। ब्रिजेश गहरी सोच में खो गया। उसने उस्मान सारिम और उसके साथियों को बारी बारी देखा और कुछ देर बाद कहा, हाँ मेरे मुजाहिदों, अगर एक जगह आग लगा सकते हो तो रिहाई की सूरत पैदा हो सकती है। जल्दी बताओ मोहतरम, उस्मान सारिम ने बेसब्र होकर पूछा। कहां आग लगानी है? कहो तो सारे शहर को आग लगा दे। तुम सब ने वो जगह देखी है जहां सलीबियों की फौज के घोड़े बंधे रहते हैं, ब्रिजेश ने कहा। वहां इस वक्त कमाबेश 600 घोड़े बंधे हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर बंधे हैं। उनके करीब इतनी ही तादाद ऊंटों की बंधी हुई है। उनसे जरा ही परे घोड़ों के खुश घास के पहाड़ खड़े हैं। उससे थोड़ा हटकर
फौज के खेमों के ढेर पड़े हुए हैं, घोड़ा गाड़ियां भी खड़ी है और ऐसा सामान बेशुमार पड़ा है जिसे फौरन आग लग सकती है, मगर इसके इर्द गिर्द संतरी घूमते फिरते रहे होते हैं। वहां से रात के वक्त किसी को गुजरने की इजाजत नहीं। अगर इस घास और खेमों के अंबारों को आग लगा सके तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि सलीबी हुक्मरां सारी दुनिया को भूलकर वहां पहुंच जाएंगे। घास, कपड़े और लकड़ी के शोले आसमान तक जाएंगे। सारे शहर पर खौफ तारी हो जाएगा। आग लगने के साथ ही अगर तुम ज्यादा से ज्यादा घोड़ों को खोल दो तो वो दौड़कर ऐसा भागेंगे कि लोगों को कुचलते फिरेंगे। मगर सोचना यह है कि आग कौन लगाएगा, घोड़े कौन खोलेगा और आग लगाने के लिए वहां पहुंचा किस तरह जाएगा। फर्ज कर लो आग लग गई, एक नौजवान ने कहा, और वो इमारत भी खाली हो गई तो हमें क्या करना होगा? मैं साथ होऊंगा, ब्रिजेश ने जवाब दिया। उस इमारत में तुम मेरे बगैर नहीं जा सकोगे। वहां मेरे दो साथी मौजूद हैं। वे मुझे बता देंगे कि लड़कियां कहां हैं। मगर ये भी सोच लो, लड़कियों को उठा लाएंगे तो उन्हें कहीं छिपाना भी होगा और उसके बाद कर्क के मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ेगी। सलीबी यकीन ही नहीं करेंगे कि ये मुसलमानों के सिवा किसी और का काम हो सकता है। मुसलमान पहले कितने कुछ आराम में है, इमाम ने कहा। मैं मशवरा देता हूं कि हम ये काम कर गुजरेंगे। सलीबियों को मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान कितना ही बेबस और मजबूर क्यों ना हो, वो गुलाम नहीं रह सकता और उसका वार जिगर चाक कर दिया करता है। ब्रिजेश तो था ही कमांडो किस्म का जासूस। वो कई राज मालूम करके सुल्तान अयूब तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे उस किस्म की तकरीबकारी का कोई मौका नहीं मिला था। वो ऐसी शदीद कार्रवाई को जरूरी समझता था कि सलीबियों को मालूम हो जाए कि मुसलमान क्या कर सकता है। उसने उस्मान सालिम और उसके साथियों को समझाना शुरू कर दिया कि उन्हें क्या करना है। इस सिलसिले की दो कड़ियां बहुत नाजुक थी। एक ये कि आग लगाने के लिए 3-4 लड़कियां जाएं। वे संतरी से किसी फौजी हाकिम का पता पूछे और संतरी को मार डाले। ब्रिजेश ने लड़कियों को भेजने की इसलिए सोची थी कि औरत, खुसूसन नौजवान लड़की जो तासीर पैदा कर सकती है, वो कोई मर्द नहीं कर सकता। मर्द शक पैदा कर सकता है। कितने नौजवान सलेबी हुक्मरानों की इमारत पर हमला हो। ब्रिजेश और इमाम ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि ज्यादा ना हो, यही 8 हो तो बेहतर है, क्योंकि ज्यादा हुजूम नजर आ सकता है और किसी न किसी के पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होगा। फिर यह मसला पैदा हुआ कि इतनी दिलेर लड़कियां कहां से मिलेगी। उस्मान सालिम ने कहा कि एक उसकी बहन अलनूर होगी। एक और नौजवान ने कहा कि दूसरी उसकी बहन होगी। बाकी छह नौजवानों में से किसी की बहन नहीं थी। उम्मीद जाहिर की गई कि ये 2 लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों को ले लेंगी। ब्रिजेश ने उन लड़कियों को उनका काम समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सूरज गुरूब हो गया था। इमाम मस्जिद के एक तरफ चला गया। बाकी सब एक एक करके बाहर निकले। सबसे आखिर में ब्रिजेश बाहर निकला। वो फिर वही मुची था जिसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो झुका झुका इस तरह मरी हुई चाल जा रहा था जैसे सारी दुनिया के रंजोगम का बोझ उसके कांधों पर गिर पड़ा है। उस्मान सालिम अपने घर से अभी कुछ दूर था कि उसे रैनी अलेक्जेंडर मिल गई। वो उस्मान की बहन अलनूर की गहरी सहेली बनी हुई थी। दोनों बहन भाई चाहते थे कि वे उनके घर न आया करे, लेकिन उस्मान सालिम उसे अचानक घर आने से रोककर किसी शक में नहीं डालना चाहता था। रैनी उसके साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश किया करती थी, जिससे उस्मान को यह ख्याल भी आता था कि वो उसका किरदार खराब करके उसका कौमी जज्बा मारना चाहती है। उस शाम रैनी रास्ते में मिल गई। उसने उसको मुस्कुरा कर देखा और रोकना चाहा, मगर रैनी रुक गई और उसका रास्ता रोक लिया। उस्मान सालिम को ऐसी कोई डर नहीं था कि वो मुसलमान है
اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں۔ تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان؟ یہ بات تم خود کیوں نہیں کہہ دی؟ عثمان صارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موضوع جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی، معلوم نہیں میں تمہیں کیوں نہ کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے اور نہ قرآن۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمراں قوم کی لڑکی ہو نا؟ عثمان صارم نے تحمل سے کہا۔ اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دو۔ کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر کمان اور آتش کی مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ النور کو تم تیگ زنی سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، میں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں۔ لیکن عثمان صارم، تم نہیں جانتے، تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کیا ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں سے تعلق توڑ لوں گا۔ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ وہ مجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہونے لگا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان صارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے آ کر اسے اس طرح روک لیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھا نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان صارم نے طنزیہ انداز میں کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا
کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا، جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیش وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے ماں، باپ اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے کے لیے جا رہا ہے اور اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف جوانی میں لڑتے ہوئے کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کی قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا، اگر تم نے اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کرو۔ ایک بات اور سن لو، میں کسی سے یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا کہ برجیش ڈیوڈی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڈی میں برجیش کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے النور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 سہیلیوں کو بلا لائیں جو اس کام میں شامل ہونے کی ضرورت رکھتی ہے۔ النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیش نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے سے کہاں جائے گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اسے پوچھے گی کہ اوپر کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانی کے بیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوئے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا۔ اگر چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھے۔ برجیش نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا لیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیش کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا گیا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً بتا دیا گیا تھا کب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیش کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایک ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہ تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کو تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ النور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لے گی۔ وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئے گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بر اثر نہیں تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمرانوں
اور اعلی کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ اس ہال میں ایک ایک کر کے آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمایا کرتے تھے۔ اس رات ان کا موضوع 2 نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ لڑکیاں کسی اور کام بھی آ سکتی ہے؟ اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہے، اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال کیا نہیں جا سکتا۔ ایک کی عمر 16-17 سال ہے اور دوسری کی 22-23 سال کی ہے۔ کچھ عرصے تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا۔ ایک اعلی کمانڈر نے کہا، وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یہ لڑکیاں ان کی ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہی اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمرے میں تھی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ دونوں کے ساتھ ایک ایک خادمہ تھی۔ یہ ادھیڑ عورتیں بڑی کھرراٹ اور اس فن کی ماہر تھی۔ لڑکیوں کو نہلا چکی تھی اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھی۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں انہیں بڑی ہی حسین سبز باغ دکھا رہی تھی۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے زر جواہرات سے لاد دے گا۔ دوسری کو جرمن کی ملکہ بننے کا خواب دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ اگر انہوں نے ان بادشاہوں کو ناراض کیا تو وہ انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ لڑکیاں صحرائی دیہات کی رہنے والی تھی، کوئی ایسی بزدل بھی نہیں تھی، لیکن بے بس ہو گئی تھی۔ اپنے تحفظ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے ماں باپ اور بڑے بھائی نے ان کی عصمت کی خاطر صلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی، مگر صلیبیوں کے فندے میں آ گئے۔ لڑکیاں پکڑی گئی، ماں باپ مارے گئے، بھائی قید ہو گیا۔ خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ قید سے نکل بھاگنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ روتی تھی تو خدا کو ہی یاد کرتی اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھی۔ اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اس وقت آفاق بیگار کیمپ میں تڑپ رہا تھا۔ وہ زخمی بھی تھا اور اسے پیٹا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے کے قیدی شام کے وقت روزمرہ کی مشقت سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے نئے قیدیوں کو دیکھا، ان کی بھی بیبتا سنی۔ ان میں صرف آفاق زخمی تھا، کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ 3-4 قیدیوں نے کچھ دوائیں اور مرہم اور کچھ دیسی دوائیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم بھر کر اوپر کپڑے باندھ دیے۔ آفاق کو اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن اپنی بہنوں کی طرف تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوگی اور وہ قید سے کس طرح بھاگ سکتا ہے۔ قیدیوں نے صاف الفاظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوگی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ اس قید خانے کی کوئی دیوار نہیں اور انہیں بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئی، پھر بھی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ سنتری گم پھر رہے ہیں، اور اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائے تو جائے گا کہاں؟ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا۔ اس کی سزا اتنی اذیتناک موت ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کئی سالوں سے قیدی پڑے ہیں جو کرک ہی کے رہنے والے ہیں، لیکن بھاگنے کی جرات نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ گئے تو صلیبی ان کے پورے خاندان کو قید خانے میں ڈال دیں گے۔ بہنوں کو ان تمام مجبوریوں اور خطروں کے باوجود آفاق فرار اور بہنوں کو رہا کرانے کی سوچ رہا تھا۔ اس کا جسم چلنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ قیدی دن بھر تھکے مادے بے ہوشی کی نیند سو گئے اور آفاق جاگ رہا تھا۔ لڑکیاں پکڑی گئی ہوں
عثمان سالم نے سرگوشی میں کہا۔ خدا کو یاد کرو عثمان، برجیش نے کہا۔ ہم اس وقت موت کے منہ میں ہیں۔ دل سے تمام خوف نکال دو اور خدا کو دل میں بیٹھا لو۔ تمہیں دوسرے لڑکوں پر بھروسہ ہے؟ پورا بھروسہ ہے، عثمان نے کہا۔ ان کی فکر نہ کرو، مجھے لڑکیوں کی فکر ہے۔ خدا کو یاد کرو، برجیش نے کہا۔ ہم چوری کرنے نہیں آئے، اللہ مدد کرے گا۔ اس وقت عثمان سالم اور برجیش گھر میں نہیں تھے۔ وہ اس عمارت سے جس میں لڑکیاں تھیں اتنی دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے جہاں سے عمارت انہیں اپنے سر پر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھی بکھر کر ان کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ برجیش نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے۔ عثمان سالم کو ان 4 لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھی۔ ان میں اس کی اپنی بہن النور بھی تھی۔ اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی۔ توقع یہ تھی کہ اگر اسکیم کامیاب رہی تو آگ کے شعلے اٹھیں گے، پھیلیں گے۔ اس عمارت سے بھی کمانڈر آگ کی طرف بھاگیں گے، جو ایک قدرتی رد عمل تھا، کیونکہ فوجی سامان کو آگ لگ جانے کی صورت میں وہ اپنی محفل عیش و طرب میں مگن نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی ان نوجوانوں کو عمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا، مگر لڑکیوں کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا۔ شاید سنتری نے انہیں روک کر واپس بھیج دیا ہوگا۔ لڑکیاں ابھی سنتری تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ سنتری وہاں تھا ہی نہیں۔ سنتری کا نہ ہونا خطرہ تھا کیونکہ زندہ رہنے کی صورت میں وہ انہیں آگ لگاتے پکڑ سکتا تھا۔ لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ خشک گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اندھیرے میں انہیں خیموں کے انبار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اکٹتی جا رہی تھی۔ انہیں ایک جگہ ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشال کا شعلہ نظر آیا۔ وہ ادھر چلی گئی۔ سنتری سامنے آ گیا۔ مشال کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مشال اٹھا لی اور لڑکیوں کے قریب آ کر انہیں روکا۔ وہ لڑکیوں کا بھڑکیلا لباس اور سج دھج دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس نے سر پر گٹری سی اٹھا رکھی تھی۔ سنتری نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پر آ گئی ہیں، النور نے بڑی شوق ہنسی سے کہا۔ شاہ رینال کا دعوت نامہ آیا تھا۔ ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے، یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کدھر جائیں؟ ایک معمولی سے سنتری پر رعب طاری کرنے کے لیے رینال کا نام ہی کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی بادشاہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ رینال نے ان لڑکیوں کو عیش و عشرت اور ناچ گانے کے لیے بلایا ہوگا۔ لڑکیوں کے لباس، عمر شکل و صورت اور النور کی بات کرنے کا انداز اور کھلن درا سا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اس کے اعلی حکام کے مطلب کی لڑکیاں ہیں۔ اس نے انہیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے ہو گئی اور اتنی زور سے کھنجر اس کی پیٹھ میں گھونپا کہ دل کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشال گر پڑی۔ النور نے مشال پر دونوں پاؤں رکھ کر مشال کا شعلہ بجھا دیا۔ باقی لڑکیوں نے سنتری کے دل میں اپنا کھنجر داخل کر دیا۔ سنتری کی آواز بھی نہ نکلی۔ برجیش نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس میں آگ لگے گی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹری اتاری۔ اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا۔ انہوں نے گھاس کے ایک ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے اور تیسرے کو، اور ذرا سی دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگ گئی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے ڈھیر نظر آ گئے۔ یہ کپڑا تھا، اسے آگ لگانا مشکل نہ تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ لڑکیوں میں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 گاڑیوں پر آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگ گئی۔ اتنی دیر میں آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگی۔ ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے کھنجروں سے وہ لمبے لمبے رسے کاٹ دیے
जिन के सिरे जमीन में डूबे हुए थे और हर रस्से के साथ 40 से 50 घोड़े बंधे हुए थे। लड़कियों ने चंद एक घोड़ों को खंजर मारे। वे बिदककर और शोलोक के डर से बहुत हैबतनाक आवाज से हिनहिनाने लगे और अंधाधुंध भागने लगे। जो घोड़े खुल ना सके उन्होंने उद्यम बपा कर दिया। मालूम नहीं कितने घोड़े खुलकर इधर उधर दौड़ने और हिनहिनाने लगे। ऊंट खुले थे और आराम से बैठे थे। वे ऊंट खड़े हुए और अंधाधुंध भागने लगे। चारों लड़कियां बेलगाम घोड़ों और बेशुमार ऊंटों के नगरगे में आ गई। दूसरी तरफ शोले थे जिनकी तपिश दूर से भी जिस्मों को जलाती थी और जानवरों के इस कदर ज्यादा शोरगुल और धमाकों जैसे टापों से फौज बेदार हो गई। मगविया लड़कियों को दुल्हने बना दिया था। दोनों के कमरों में बैक वक्त एक एक आदमी दाखिल हुआ। ये सलीबियों के जंगजू हुक्मरान थे। वे शराब में बदमस्त थे। खादिमाएं बाहर निकल गई। लड़कियां कमरों में भाग दौड़कर पनाहें ढूंढने लगी। उनकी अस्मत का पासबान खुदा के सिवा कोई न था। एक लड़की दो जानू गिर पड़ी और हाथ जोड़कर और रो रो कर खुदा को मदद के लिए पुकारा। सलीबी ने कह कहा लगाया और उसकी तरफ बढ़ा। बाहर उसे शोरगुल सुनाई दिया। ये गैर मामूली शोर था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को आग लग गई हो। घोड़ों और ऊंटों की खौफजदगी का ये आलम की कुछ घोड़े इस बुलंदी पर भी चढ़ाए जिस पर ये इमारत थी। उसका नशा फौरन उतर गया। दूसरा भी बाहर निकल आया। 2-3 आदमी दौड़ते हुए आए और घबराए हुए लहजे में कहा कि घास, खैमों और गाड़ियों को आग लग गई है। दौड़ते हुए जानवरों ने कई आदमियों को कुचल दिया। अगर आग शहर में लगती तो ये हुक्काम परवाह न करते। वहाँ फौज का सामान जल रहा था और फौज के सैकड़ों जानवर खुल गए थे। जरा सी देर में तमाम हुक्मरान और कमांडर और वहाँ जो कोई भी था दौड़ते निकल गए। वो अपनी निगरानी में आग बुझाने का बंदोबस्त करना चाहते थे। इस इमारत के इर्द गिर्द जो मुसल्ला पहरा था वो भी वहाँ से हट गया। बॉडीगार्ड भी अपने हुक्काम के पीछे दौड़ते गए। ब्रिजेश ने बुलंद आवाज से पुकारा, तुम भी चलो, और वे इमारत की तरफ दौड़े। उसके 8 जवान भी दौड़ पड़े। उनके हाथों में खंजर थे। जो इमारत के बरामदों में जाकर उसने अपने उन 2 साथियों को पुकारना शुरू कर दिया जो वहाँ ईसाइयों के भेष में मुलाजिम थे। उनमें से एक मिल गया। उसने ब्रिजेश को पहचान लिया। ब्रिजेश ने उससे पूछा कि आज जो लड़कियां यहाँ लाई गई थी वे कहाँ है। उसे मालूम नहीं था। उसने कमरे दिखा दिए और खुद भी साथ हो लिया। वहाँ अब सहूलियत ये पैदा हो गई थी कि कोई जिम्मेदार आदमी मौजूद नहीं था। पीछे नौकर चाकर रह गए थे जो आगे जाकर बुलंदी से आग का तमाशा देख रहे थे। ब्रिजेश की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी। वे मुलाजिम की रहनुमाई में उन कमरों में जाने लगे जहां लड़कियां होती थी। वहां बरामदों में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उनमें बाज नीम बहराना थी। उनसे पूछा गया कि आज जो लड़कियां आई हैं वे कहाँ हैं। उन्हें भी मालूम नहीं था। आखिर एक कमरे में गए तो एक लड़की मिल गई। वो कमरे में दुबकी हुई थी। उस्मान सारिम और उसके बाद साथियों ने उसे दिन के वक्त देखा था जब उन दोनों को लूटे हुए काफिले के साथ ले जाया जा रहा था। ब्रिजेश की पार्टी के तमाम आदमी नकाबपोश थे। उन्हें देखकर लड़की ने चीख मारी। ब्रिजेश ने उसे बताया कि वे मुसलमान है और उसे रिहा करने आए हैं, मगर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उनके हाथ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती उठा लिया। दूसरे कमरे में उसकी बहन मिल गई। उसके रद्द अमल भी यही था। उसे भी जबरदस्ती उठाया गया। दूसरी लड़कियां जो एक अरसे से सलीबियों के पास थी ये मंजर देख रही थी। वे उन आदमियों को डाकू समझकर इधर इधर भाग गई। मगविया बहनें चीख पुकार कर रही थी। उन्हें ब्रिजेश ने गुस्से से कहा कि वे सब मुसलमान हैं और उन्हें मुसलमान घरानों में ले जाकर छिपाएंगे। बड़ी ही मुश्किल से उन्हें खामोश किया गया और जाबाजों की ये जमात वहां से निकल गई। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से ज्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते चले जा रहे थे। घोड़ों और ऊंटों ने सारे शहर में कयामत बर्पा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में उन जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दुबक कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई थी इससे बाज लोग घरों से भागने की तैयारी करने लगे थे। अफरा तफरी
اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ بھاگتے دوڑتے جانوروں اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر میں داخل ہو گئی ہے اور شہر کو آگ لگا رہی ہے۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمراں اور اعلی حکام آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقاب لگا کر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کو قلعے کی دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دیا اور اس فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ نہیں کھولتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جانباز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ ہے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور روکنے کے لیے صلیبیوں نے رات کو ہی فوج باہر بھیج دی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقبی دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی نہ روک سکا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا، مگر پانی کی قلت تھی۔ نہ کوئی تالاب تھا، نہ کوئی ندی۔ شہر میں تھوڑے سے ہی کنویں تھے، لیکن پانی لانے والا کوئی نہ تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لے تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے سے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا، صلیبیوں کی سلطنت جل جائے میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہے۔ تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ موقع محل دیکھ کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنوؤں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے۔ قیدیوں نے مسکجے اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ 1-2 چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوج گڑمڑ ہو گئے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوٹ دوڑتا ہوا آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کے جد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے۔ بعض کچلے بھی گئے اور اس کے فائدے اٹھاتے ہوئے وہ پرانا قیدی آفاق کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر
सब बहुत मसरूर हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा, इसे छिपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना। मैं नहीं रुक सकता। सलेबियों ने कल रिहाई का वादा किया है। इसे अभी कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। क्या यह सच है कि सलाउद्दीन अयूबी की फौज अंदर आ गई है? कैदी के बाप ने पूछा। कुछ पता नहीं, कैदी ने जवाब दिया। आग बहुत जोर की है, मालूम नहीं कब बुझेगी। अगर हमारी फौज नहीं आई तो फिर हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? कैदी के बाप ने कहा। ये आदमी खुद ही निकल जाएगा, कैदी ने कहा। ये कल यहां से निकल जाएगा, उसका हमें कोई खतरा नहीं, कैदी के बाप ने कहा। अभी अभी तुम्हारा छोटा भाई 2 मुसलमान लड़कियों को लाया है। उन्हें उसने और सारिम के बेटे उस्मान ने और उनके दोस्तों ने सलेबियों के शाही खाने से अगवा किया है। दोनों को हमने घर में छिपा लिया है। कौन है वे लड़कियां? कैदी ने पूछा। कहते हैं उन्हें कल एक काफिले से सलेबियों ने अगवा किया था, बाप ने जवाब दिया। उनका भाई सुना है कैद में है, आफाक ने तड़प कर पूछा। कहाँ है वे लड़कियां? जरा सी देर में आफाक अपनी बहनों को गले लगा रहा था। खुदा ने उनकी फरियाद सुन ली थी। ये बड़ा ही जज्बाती मंजर था। उनके माँ बाप मारे गए थे। उन्हें ऐसी मौजा नुमा मुलाकात की तवक्को नहीं थी। जिस कैदी का ये घर था वो दौड़कर बाहर निकल गया। वो कैद से भागना नहीं चाहता था। उसका छोटा भाई ब्रिजेश और उस्मान सारिम के साथ था। वो लड़कियों को घर छोड़कर कहीं चला गया था। वो अचानक आ गया। उसने लड़कियों से कहा, फौरन उठो, शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया है। आफाक के मुतालिक उसे बताया गया कि वो इन लड़कियों का भाई है और कैद से फरार होकर आया है। उसने आफाक को भी अपने साथ लिया और बाहर ले गया। बाहर 3 घोड़े खड़े थे। ये ब्रिजेश का इंतजाम था। उसने दोनों बहनों को घोड़ों पर सवार किया और जब तीसरे घोड़े पर खुद सवार होने लगा तो उसे आफाक के मुतालिक बताया गया। उसने आफाक को तीसरे घोड़े पर सवार किया और खुद पैदल चल पड़ा। उसने इतना ही कहा, खुदा हाफिज दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और वो दौड़ पड़ा। वो शहर के अकबी दरवाजे की तरफ जा रहा था, जहां से डरे हुए शहरी का जुलूस बाहर को भाग रहा था। ये दरवाजा ब्रिजेश ने पहले से देख रखा था। शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया था। उसने कहीं से 3 घोड़े पकड़े और ले आया। किसी सलेबी कमांडर ने देख लिया कि शहरी तो भाग रहे हैं। उसने दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया। ब्रिजेश जब वहां पहुंचा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और शहरियों का एक हुजूम दरवाजे में फंस गया था। एक वावेला बरपा था जिसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे से फौज आ रही है, दरवाजा खोल दो, भागो, मुसलमान आ रहे हैं। हुजूम ने आगे को जोर लगाया तो बंद होते होते दरवाजा खुल गया। इंसान लुके हुए दरिया की तरह बंद तोड़कर निकल गए। बाहर निकलकर ब्रिजेश ने आफाक से कहा कि किसी एक बहन के पीछे सवार हो जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ सवार हुआ तो एक घोड़े पर 2 मर्दों का वजन ज्यादा हो जाएगा। हमारा सफर लंबा है। आफाक एक बहन के पीछे सवार हो गया। दूसरी से उसने कहा कि वह सवारी से डरे नहीं, घोड़ा उसे गिराएगा नहीं। उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिए। ब्रिजेश को मालूम था कि रास्ते में सलेबी फौज खेमाजान है। उसे यह भी मालूम था कि कौन सी जगह फौज नहीं है। वो उस सिमत हो लिया। कर्क से भागे हुए लोग इधर उधर बिखरते जा रहे थे। शोलों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। आफाक और लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें किस तरह रिहा कराया गया है। ब्रिजेश खामोश था। वो अगर बोलता तो सिर्फ इतना ही कि आफाक से उसकी खैरियत पूछता था और उसकी जो बहन घोड़े पर अकेली सवार थी इससे पूछ लेता था कि वो डर तो नहीं रही। कर्क के शोले हटते जा रहे थे और रात घोड़ों की रफ्तार के साथ गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो ब्रिजेश सुल्तान अयूबी की फौज के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने एक कमांडर से अपना तारुफ कराया और सुल्तान अयूबी के मुतालिक पूछा कि कहाँ होगा। कमांडर उसे अपने दस्ते के कमांडर के पास ले गया, जिसने उसे बता दिया
کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسے تقریبی کارروائیاں کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل چکا تھا۔ خیموں کے علاوہ بھی بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑوں اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھی جو بے لگام گھوڑوں اور بے ہمار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنووں سے پانی لا کر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی آثار موجود نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا۔ باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 جنانہ لاشیں ملی۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھی جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھی، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسخ ہو گئے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتا چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں۔ سب کے جسموں سے کھال اکھڑی ہوئی تھی۔ کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا۔ کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ ہر لاش کے گلے میں جنجیر اور جنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سلیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ سلیبیں اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ عورتیں عیسائی تھی۔ ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہے۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرف سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی۔ یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی۔ وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھی، وہ فوجیوں کی تھی۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئی؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی جو کی گئی۔ کہا گیا کہ فوجی پیشےور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رسا شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کرے، اور جس پر ذرا سے بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر اذیت رسا تحقیقات کرے۔ النور اور اس کی تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ لڑکیاں واپس نہیں آئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہو۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ عثمان سالم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کر کھڑے ہوئے جو آتش زدہ جگہ پر کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتا چلا کہ 4 عورتوں کی لاشیں ملی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہے۔ تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرے۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان سالم اور اس کے دوستوں نے اکٹھا رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا۔ ان کی سلیبیں ان کے سینے پر رکھ دی گئی تھی۔